وہ باتیں لے لی جائیں تو اس کے بعد بھی مزید 4 سال اللہ تعالیٰ امام مہدی سے جھوٹ بلواتا رہا. دیکھیں بات علمی لحاظ پہ لیے گا, برا نہیں مانیے گا, کیونکہ مزید 1887, 1888, 1889 اینڈ 1890 اللہ تعالیٰ امام مہدی سے دلی کے اندر پبلک اپیرنس میں یہ بات ڈکلیئر کروا رہا ہے کہ میں کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کروں گا. مرزا صاحب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کروں گا. اسٹیٹ کوٹ اینڈ کوٹ, میری کوئی الفاظ نہیں ہے بیچ میں. 1891 کے اندر نبوت کا دعویٰ ہو گیا. تو کنفیوز آپ ہیں یا ہم؟ آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے. ڈن. ٹھیک ہے, آپ کی بات مکمل ہو گئی. آپ گھوم پھر کر پھر سے مرزا صاحب کی کتابوں پر آ گئے. مرزا صاحب کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ, جو تقریباً 7 یا 8 صفحوں پر ہے. آپ نے وہ کبھی پڑھی ہے؟ کون سے سال میں لکھی تھی؟ وہ میرے خیال میں 19 سے بالکل آخر میں 1901 میں. ہاں مجھ سے زیادہ اس کو پتا ہے. 1901 میں 1891 میں نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے وہ. 1901 میں انہوں نے کی ہے نا, لکھی ہے, اس میں ساری باتیں کلیئر کر دی ہوئی ہیں. مجھے 1880 سے لے کے 1890 تک کا. دیکھیں بات سنیں جوانا بھائی, فرسٹ آف آل اگر آپ نے مرزا صاحب کو اگر ان کو سمجھنا ہے اور ان کی باتوں کو سمجھنا ہے تو آپ کو ان کے جو کتاب ہے وہ بھی پہلے پڑھیں گے نا. آپ نے تو پڑھی نہیں ہے ایک غلطی کا ازالہ. اچھا میں اگر فرض کریں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا تو مرزا صاحب کی نبوت کے بعد کی کتابیں پڑھوں یا ان کی نبوت سے پہلے کی؟ پھر وہی بات کر رہے ہیں آپ, پہلے اپنے عقیدوں کو تو چیک کر لینا. مرزا صاحب کی کتابوں کو تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مرزا صاحب کا بھی تو دیکھیں نا, مگر مرزا صاحب ہمارے عقیدے پہ تھے یا نہیں؟ پہلے بات سنیں, پہلے آپ اپنے عقیدے کو دیکھیں. میں آپ سے یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ سے سوال کرتا ہوں. اچھا چلیں عمر بھائی, میں ایک بات فار دا سیک آف آرگیومنٹ, آپ نے بہت لمبی بات کی تھی, فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں مان لیتا ہوں کہ یار ہم لوگ کنفیوز ہیں, ٹھیک ہے, وی آل میجورٹی آف مسلمز ہم کنفیوز ہیں. مجھے تو کم از کم پھر آپ یہ مانیں کہ 1890 تک مرزا صاحب بھی کنفیوز تھے. دیکھیں بات سنیں, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے, قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب وحی کرتا ہے نا تو یہ سمیٹنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اینڈ پروڈکٹ کو دیکھیں گے یا اس کو ایوولوشن کو دیکھیں گے؟ میں اس کے را مٹیریل کو چیک کروں گا لازم جناب. آپ کون سے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ آپ بتائیں کون سے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبے کی طرف, آف کورس مکہ. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مکہ کی طرف نماز پڑھی؟ نہیں, قبلتین میں قبلہ چینج ہوا ہے. کیا میرا سوال کا جواب آ گیا آپ کے پاس؟ کیا وہ نبی اس وقت غلط ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو وہ نبی اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ اچھا رسول پاک نے کب یہ چیزیں اوپنلی ڈکلیئر کرتے رہے کہ میں جو ہے ساری چیزیں قبلہ کبھی چینج نہیں ہوگا, بات سنیں, کبھی بھی قبلہ چینج نہیں ہوگا, جس نے قبلہ چینج کیا وہ پکا کافر, نعوذ باللہ. ایسی بات کبھی رسول پاک نے کی؟ نبی کی ایک صفت آپ کو بتاتا ہوں عمر بھائی, بڑی صاف صفت آپ کو بتاتا ہوں. نبی کبھی بھی پبلک اپیرنس کے اندر, تو پھر میں مائک میوٹ کر لیتا ہوں. یار عمر بھائی ایک لائن, نبی کبھی بھی پبلک اپیرنس کے اندر ایسی صفت بیان ہی نہیں کرتا جس کے اللہ تعالیٰ اس کو وہ الفاظ بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا جس سے اس کو قدم پیچھے ہٹانے پڑے. یہاں 10 سال لکھ کے بات ہوتی رہی ہے. مکمل ہو گئی یہ بات آپ کی؟ ہو گئی جناب, میں خاموش. آپ نے بھی یہ ایڈمٹ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبلہ اول کی طرف نماز پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, پھر کس کے حکم سے انہوں نے قبلہ کا رخ چینج کیا؟ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم کیا. تو وہ اس سے پہلے کیا غلط کر رہے تھے؟ نہیں, نعوذ باللہ نہیں کر رہے تھے. کیوں؟ کس کے حکم سے؟ کس کے حکم سے کر رہے تھے؟ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے نا. ہاں, جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے وہ اپنا جو ہے وہ چینج کر لیا ڈائریکشن, قبلہ چینج کر لیا. کس کے حکم سے؟ ہاں اللہ کے حکم سے. وہ تو قبلہ چینج کرنا نا, دیکھیں بات سنیں, قبلہ چینج کرنا تو بہت بڑی بات ہے. یہ تو اعتراض کرتے ہیں جو غیر مسلم جو ہے, ٹھیک ہے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے نہیں چیک کرتے. اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا نا جناب, 10 سال سے آپ سنیں, دیکھیں بات سنیں, کاسمیٹک چیزیں یہ جو ولید وغیرہ اور یہ جو رد قادیانی کی کتابیں نا, یہ ہم لوگوں کو کاسمیٹک چیزوں سے پکڑ رہے ہیں نا, عقیدوں سے تو پکڑ ہی نہیں, بات ہی نہیں کرتے. خاتم کے معنی میں بات ہی نہیں کرتے. آپ کے ابھی اب خاتم مرزا نے کہہ دیا کہ میں نے آپ سے بات, میں اور آپ تو آپ کو بھی دیکھیں پھر بیچ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. بولیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل ہیں؟ جی.
قائل ہیں کہ وہ آسمان سے نیچے اتریں گے. جی بالکل. کیا یہ فزیکلی سائنٹیفکلی پاسبل ہے کہ کوئی شخص آسمان سے زمین سے وداؤٹ اینی ایکسٹرنل ریسورس کے یا کوئی ایسی اسپیشل اس کی انوائرمنٹ کے سوال کرنے کے بعد تھوڑی خاموشی, کیونکہ پھر مجھے یہ فکر ہے آپ برا مان جائیں گے. میں تو آپ کے ساتھ پوری رات بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن اب میری سنیے گا. آپ نے گفتگو کو حضرت عیسیٰ پہ جان بوجھ کر, ہم ریشنل ڈسکشن کر رہے تھے, ریشنل ڈسکشن کرتے کرتے آپ اب حضرت عیسیٰ پہ, یہ آپ کا میں گن رہا ہوں, یہ پانچواں ٹاپک آپ چھیڑ رہے ہیں. اب 4 ٹاپک آپ نے چھوڑ دیے, مرزا صاحب کی 10 سال آپ نے چھوڑ دیے. دیکھیں عمر بھائی, اب آپ میری باری ہے نا, اب ایسا نہ کریں. اب آپ نے یہ 5واں ٹاپک, میں ساتھ گن رہا ہوں, 5واں ٹاپک آپ نے حضرت عیسیٰ کا کھول لیا. نو پرابلم, میں تب بھی آپ کے ساتھ کنٹینیو کروں گا. حضرت عیسیٰ کی ہم لوگ حیات کے قائل ہیں, بالکل ہیں. حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے, بالکل اتریں گے. آپ مجھے بتا دیں اپنی کمیونٹی میں سے یا کہیں سے بھی کوئی دنیا کا ایک شخص مجھے لا کر دکھا دیں بات کرتا ہوا جو بنا باپ کے پیدا ہوا. حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہی معجزہ ہے, تو حضرت عیسیٰ کی اگر پیدائش کے آپ قائل ہیں یا نہیں بنا باپ کے؟ اب آپ ٹاپک چینج کریں. چلیں ایسا کرتے ہیں, بات سنیں ٹیوانا بھائی, بات سنیں میں نے دیکھا نماز بھی پڑھنی ہے, پھر فلائٹ بھی لینی ہے. دیکھیں بات سنیں. اچھا میں آپ وہ دوسرا ٹاپک اگر آسمان سے واپس آنا آپ کو ریشنل نہیں لگتا تو بنا باپ کے پیدا ہونا ریشنل لگتا ہے آپ کو؟ آنا چاہ رہا تھا, اس بات سے سمجھا کر قبلے کی طرف آنا چاہ رہا تھا آپ کی بات کو, قبلے بھی آ گئے. لیکن آپ نے ٹھیک ہے نا, دیکھیں بات سنیں. ایسا کرتے ہیں عمر بھائی, آپ سفر میں آپ آرام سے سفر کیجئے, نو پرابلم. میں کہیں نہیں جا رہا, کل بھی آپ کو یہی ملوں گا. ہوپ فلی میرے خیال سے شاید آپ کی 8-9 گھنٹے کی فلائٹ ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایک ٹاپک ڈسکس کر لینا. اور کوئی ایک ٹاپک یار, آپ ابھی آپ مرزا صاحب کی کتاب سے نہیں, ادھر ادھر. مرزا صاحب کی کتاب سے نہیں, آپ نے عقیدہ بیان کرنا ہے قرآن مجید سے, حدیث سے, اور سائنٹیفکلی آپ نے پروف کرنا ہے. ٹاپک یہ ہے, میں آپ کو ٹاپک دے دیتا ہوں, وہ ہم لوگ کہیں سے بھی کریں گے ریشنلی. ٹاپک نہیں, ٹاپک ابھی ڈسکس نہ کریں, ٹاپک ابھی ڈسکس نہ کریں. میں آپ کو ٹاپک بتا دیتا ہوں, کوئی اتنا کوئی خفیہ ٹاپک تھوڑی ہے, کون سا نیوکلیئر پرابلم ہے. ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو جماعت ہے اس کی, میں بیسک پہ آؤں گا, اس کی فلاح و بہبود اس کی سچائی کا جو ہے وہ پروف کرتی ہے. ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں سینس نہیں ہے, آپ کے عقیدے میں سینس پریویل ہوتی ہے. اس پہ بات کر لیں گے. عقیدے میں سینس پریویل ہوتی ہے کس چیز کی؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے عقیدے ہم سینس نہیں لگاتے, ہم لوگ دماغ سے یوز نہیں کرتے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے جو بات کہی تھی دوبارہ سن لیں. میں نے یہ کہا تھا کہ عقائد جو ہوتے ہیں نا وہ قرآن اور حدیث سے بنائے جاتے ہیں, اور کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قانونی قدرت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس سے وہ ہٹ کر فیصلے ہو سکتے ہیں عقیدوں کے اوپر کہ نہیں, یہ بات ہے. آپ نے ابھی سوال یہ کیا کوئی ٹھیک ہے کر لیں گے. ابھی آپ نے تھوڑی سی مزید, میں کیونکہ اس کے اوپر پھر مزید میرے ذہن میں سوال آ گئے, مجھے کوئی ساتھ ہی ساتھ کوئی اسی نبی کی اگزامپل بھی دیجئے گا جس نے اپنی کسی بھی بات سے وہ پیچھے ہٹا ہو, اور خاص طور پہ وہ اللہ کی نبوت کے بارے میں, اسی کی نبوت کے بارے میں. ابھی میں نے آپ کو بتایا یار وہ قبلہ ہے میرے بھائی, قبلہ ہے. وہ کیا عقیدہ تھا؟ کم آن, عقیدہ نہیں تھا, قبلہ تھا. قبلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے عربک میں قبلے کا مطلب بتائیں. لیکن سمبولیکل ہے قبلے کی بھی جو ہے نا, وہ قبلے کا آپ مجھے ترجمہ بتائیں کہ واٹ از قبلہ. دیکھیں بات سنیں نا, وہ یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب قبلہ درست چینج ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو گائیڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, انسان کو ساری چیزیں دیکھیں بات سنیں, اللہ کی وحی دیکھیں بات سنیں, قرآن مجید میں آپ کو کتنے بولوں عرصے میں, قبلہ حضور میری طرف دیکھیے تو میری طرف دیکھیے, دیٹ از قبلہ. میں قبلہ ہوں آپ کا نظروں کا. سنیں چلیں وہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. آپ اس کو لے کے چلے گئے جناب 10 سال. قرآن مجید کتاب کی صورت میں آسمان سے نازل ہوا تھا نہیں؟ کیا اس کو لائک کمپیوٹر کی طرف فوراً ڈاؤن لوڈ ہو گیا تھا نعوذ باللہ, یا بہت ایک عرصہ لگا تھا؟ کافی ایک عرصہ لگا تھا. وہی کے سلسلے میں ہوا تھا جو لوگ حافظوں کے دلوں میں اترا تھا, پھر اس کے بعد اونٹ کے چمڑے پہ اترا تھا, اونٹ کے چمڑوں سے پتوں پر گیا, پتوں کے بعد سے پھر اس کو تحریر کو پورا مجموعہ گیا, اور ہمارے خلافت راشدیہ کا سب سے بڑا پوری امت کو تحفہ ہی قرآن پاک ہے جو تحریری طور پر آپ کو مل گیا. بالکل, اللہ نے اس کی حفاظت کی ضمانت لی اور ہم تک وہ پہنچ گئی. بے شک. چلیں ایسا کرتے ہیں, ٹاپک کو ڈسکس کر لیں گے, پھر اس پہ لمبی ڈسکشن کریں گے اور ہٹیں گے نہیں ایک دوسرے کی بات سے. مرزا صاحب کی کتابوں کو بعد میں ڈسکس کریں گے. دیکھیں مرزا صاحب کی کتابیں جو ہے نا وہ بعد میں آئیں گی, پہلے یہ آئے گا کہ عقیدہ تو چیک کریں نا.
کہ آپ لوگ جب حضرت عیسیٰ کو آسمان سے زمین پر اترتا دیکھ رہے ہیں، اگر وہ آ گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں پر نبوت کو میرے کیا اور ہوگا؟ آپ کے عقیدے کی بات ہوگی. اتنا تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیوانہ بدتمیزی نہیں کرتا کبھی بھی، کچھ ایسے الفاظوں میں نہیں جاتا. باتیں تو آپ کی تحریروں سے ہوں گی، ضرور ہوں گی، کیونکہ یہاں پر آپ کا اور میرے عقیدے کی بات ہے. تو میں اپنے عقیدے کو اپنے ٹیوانا طور بھائی، پر، میں تو جو کتابیں حجت مانتا ہوں میں وہاں سے آپ سے بات کروں گا. آپ بھی دیں، میں آپ کی کتابوں سے بھی بات کروں گا، کرنی پڑیں گی مجھے. دیکھیں کیونکہ اگر آپ یہ اپنی معیار نہیں ہے کتابوں نا. سے بات نہیں کریں گے تو پھر یہ چلے دلیل آپ دینا چھوڑ چلے دیں، کہ یہ چلے دلیل آپ لاسٹ دینا بات چھوڑ ہے نا، دیں کہ لاسٹ یہی بات. حق کی جماعت ہے، یہی سچی جماعت ہے، یہی سب کچھ ہے، تم ٹھیک ہے، پھر غلطی وہ کرو قرآن یہ. مجید کی آیت کو بھی چھوڑ دیں، کیا کریں نہیں، وہاں پہ؟ آپ کیا لائیں، کریں گے کہ بالکل اللہ کریں، تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت آپ عقل کریں. والوں کی تعداد بہت کم ہے. امریکہ میں کتنے عقل مند لوگ ہیں بتائیں؟ 330 ملین کی پاپولیشن میں کتنے عقل مند لوگ ہیں بتائیں؟ کیا اب ریشیو ہے مجھے یہ بتائیں اس آپ کو پتہ براڈ میں ہے؟ کتنے عقل مند لوگ ہیں عمر بھائی؟ دیکھیں بتا سکتے ہیں عقل، 84 لوگوں دیکھیں میں سے کتنے عقل مند لوگ ہیں؟ ہاں وہ تو جو معیار سوال ہے یہ ہے، ویسا ہی دیکھیں سنیں، جواب دوں گا آپ کو. ہاں مجھے کیا ہاں پتا ٹھیک امریکہ ہے، میں کتنے عقل مند لوگ ہیں. ہاں کسی کو بھی نہیں عقل پتا. مندی یہ ہے جس عمر کو بھائی عقل مندی کہ یہ ہے، عقل مندی اگر یہ آپ ہے کہ مجھے اگر دلیل سورج سے چڑھ رہا ہے، قائل کر دیں، سورج آپ کی چڑھ رہا دلیل ہے. دینا میرا سمجھنا یہ عقل مندی ہوگی. بس مجھے نہیں جس دن پتا یہاں آپ پہ کو ایک عقل بندہ یا مندی دو یہ بندے. سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ تم آسمان پر نہیں جا سکتے ہو، کہہ دو کہ تم ہو ایک بشر، تو حضرت عیسیٰ کیسے آسمان پہ چلے گئے؟ تو جس دن آپ کو یہ عقل والی بات حضرت سمجھ میں عیسیٰ آ گئی نا، دنیا میں تو کیسے آپ کو آ گئے؟ آپ ہاں یہ پہلے ثابت کر دیں. ہاں وہ تو ہے خود، اس کا تو ہے. حضرت آدم کیسے پھر آ گئے؟ نہیں، آپ حضرت آدم کو تو ٹھیک چھوڑے ہے نا. نہیں چلیں، وہ تو آپ کو بھی نہیں ہاں پتا، مجھے یہاں بھی پر نہیں اپنی پتا نا. بات آ گئی نا. ان سے ہاں پہلے وہ حضرت ہیومینٹی تھی. حضور صلی آپ اللہ علیہ حضرت وسلم، عیسیٰ کی پیدائش دیکھیں مجھے ثابت کر دیں ہاں ریشنلی، میں ان کی آپ کو واپسی ریشنلی ثابت کر دوں. چلیں ٹھیک ہے، ہمارا راشد جی واپس پرابلم یہ کرتا ہوں. عمر چلیں بھائی، اسی ہم ٹاپک لوگ پہ آپ بات کریں گے، لوگوں یا کسی سے بھی ہم تھرموفیرڈائٹ پہ بات ڈسکشن کریں میں گے پھنس کہ جاتے ہیں کیسے ان یہ کی پاسبل واپسی ہے کی. کہ وہ انسان دنیا جب میں آئے نفس کیسے؟ واحدہ سے بن سکتا ہے. چلیں اسی سے بات کر، اسی ٹاپک پہ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ جی اسی ٹاپک پہ کسی بھی بات کر لیں ٹاپک گے، پہ کریں گے، اس لیکن پہ یہ بات کریں کہیں گے پہ کہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے تھے اور وہ آسمان سے کیسے اتریں گے، لاجیکل ریزن کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، چلیں اور چلیں، ہر چیز کی میرا نماز کا ڈسکشن بھی ٹائم ہوگی ہو ہر گیا، میری کتاب سے. فلائٹ کا بھی ٹائم یہ ہے، جو ٹھیک حضرت ہے؟ عیسیٰ کشمیر گئے، وہ بھی جو کتاب مرزا صاحب نے لکھی ہے وہ بھی ڈسکشن میں آئے گی کہ کشمیر جانے کا پھر آپ کو ریفرنس وغیرہ سارے دینے ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ڈن. اوکے پھر چلیں، مجھے اوکے اجازت میری دیں، جان، طاہر سے بات تھینک کریں یو، آپ. تھینک یو، تھینک یو. جی ماشاء اللہ جی، بہت اچھی رہی گفتگو. او مائی گڈنس ٹیوانا صاحب، یہ آپ کے لیے میری محبت. مجھے ٹھاکر اپنی باہوں میں لے لے، تو بنا بازو کا بندہ جو چادر پہن کے تو وہ گھوم رہا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں وٹ آ اسٹیٹمنٹ جو آپ نے دیا ہے کہ بات تو آپ کی تحریروں سے ہوگی. وٹ آ اسٹیٹمنٹ مین، وٹ آ اسٹیٹمنٹ. نہیں کیوں نہیں ہوگی یار، اس میں یہ کون سا لاجک ہے؟ ہم تمیز سے بات کریں گے، بدتمیزی کیوں کریں؟ اس میں کون سی بات ہے؟ طاہر سے مجھے گالیاں نہ پڑیں، باقی خیر ہے، میں نے ایسی کوئی بہت غلط ہو، بات کی نہیں ہے ویسے. میں نے کوئی نہیں کیا. مولانا صاحب آپ نے ریسپیکٹفلی بات کی ہے، میں نے بڑا انجوائے کیا سنا آپ دونوں کو. کچھ چیزیں میں عمر بھائی کا سوچنے کا طریقہ الگ ہے، میرا اور ہے، تو وہاں تک ٹیوانا ٹھیک ہے. بھائی، پر اینی وے ٹیوانا انہوں بھائی نے ماشاء اللہ بہت اچھے سے بات کی انہوں نے بھی. اللہ انہیں بہت سارے سلامت لوگ رکھے. آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ٹیوانا صاحب آپ کو پتہ ہے کیا میں ان کو بلاؤں آپ سے بات کرنے کے لیے، یا ابھی آپ تھوڑا نہیں، ریسٹ راجہ فرمائیں گے؟ جاوید صاحب کو بلائیں، مجھے ابھی موڈ ہو رہا ہے، میں جا سونے کی تیاری میں. بلال حنیف کو لیا ولید کسی طریقے سے نہیں کنوینس. نہیں، وہ قسم ہے میں اسی کو دیکھ کے آیا تھا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. بلال حنیف کو لیا، دو بار مجھے نیچے نظر آیا تھا وہ. یہ جو آپ نے، صرف ایک بات آپ سے چھوٹی سی کروں گا، یہ جو آپ نے کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ خرم سے بات ولید تیری کرواؤں، میں بالکل بات نہیں کروں گا جب تک آپ اس براڈ پر موجود ہوں گے. آج کے بعد میں بالکل آئی بات ول نہیں کروں ٹیک گا. مائی اسٹیٹمنٹس بیک. نہیں، آپ ہی کریں گے میری طرف سے بھی بات. او میں سمجھتا بھائی ہوں وہ آپ میرے سے بھی جادوگر اچھی بات ہے، کرتے وہ ہیں. جادوگر ہے، اس کے پاس لفظوں کا جادو ہے. ولید سرکار بھائی، یقین کر، ولید سرکار بھائی، گنگا ہو جی گیا جی تھا اس کے ٹیوانا بھائی سامنے. کریں بات. ولید بھائی ہم پردہ ڈال رہے ہیں، آپ کیوں پردہ اتار رہے ہیں؟ ولید بھائی نہ کرو، نہ کریں. پردے میں میں رہنے دو، ٹیوانا صاحب دیکھیں، پردہ آپ جو سے اٹھ بات گیا. بنی نہیں ہے. ٹیوانا صاحب آپ بات کر نہیں سکے آج. نہیں بھائی، وہ نہیں تھا ٹیوانا بھائی. میں نے کوشش سب کر سے رہا ہوں زیادہ یار. انجوائے کی نہیں ہے نیچے کوشش میرے کریں. ایک ابھی بات وہ نہیں ہوا، نہیں طاہر صاحب، نہیں دیوانا وہ صاحب، نہیں میں نے بھائی. سب سے عمرو زیادہ مبارک ایک بھائی، وہ کامنٹ انجوائے کیا، نیچے میرے ایک بھائی نے لکھا ہے دیوانا آج پی کے آئے. یار وہ میں ہنسی میں آدھا گھنٹہ ہنستا رہا ادھر روڈ پہ کھڑے ہو کے، قسم سے. میں نے کہا اندازہ لاؤ.
टिवाना साहब वो जो आपको ये डेट्स भी याद हैं तो मतलब जबरदस्त यार, मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आपको माशाल्लाह काफी इल्म है, और मतलब आप ताहिर साहब से सुनते नहीं रहते हैं वलीद इसका भाई, मतलब। और वलीद भाई ये तो पता है आपको, पर्चियां मिल जाती हैं, ना करें यार, आप क्यों कर रहे हैं आप? जनाब असल में नहीं मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिलाल हनीफ ये की सरकार जो है कामयाबी, ये अंडर कवर मौलवी तैयार कर रहा है ये टिवाणे को। बिलाल की कामयाबी देखने के बाद यकीन कर मेरा भी दिल किया। राजा जावेद साहब, एक आध दिन के लिए आपका कोट टाई मिल सकती है उधार? मैं भी एक तस्वीर खिंचाना चाहता हूँ अपनी। नहीं यार, वो बिलाल वाली बात ना करना मेरे साथ। नहीं 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 मेरी जान, मैं तो आपसे मांग रहा हूँ ये कोट टाई, कसम से मेरे पास है ही नहीं। नहीं, आप तो जुबा पहनते हैं ना, वो ठीक है, आपको सूट करता है। टी शर्टों में ही जिंदगी गुजर गई राजा साहब। राय साहब आप आए हैं ऊपर तो बताएं, बात की है टिवाना साहब ने, आप कोई पॉइंट रखना चाहते हैं तो रखें। वलीद भाई, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं तो खुद बड़ा हूँ हाँ, और इतनी लॉजिक के साथ, और मरबी साहब तो मेरा ख्याल में बिल्कुल